شادی کریں گے مجھ سے؟ میجر بہرام اس ذرا سی لڑکی کی بات پر بری طرح چونکا تھا، جو کالج یونیفارم پہنے دوسری بار اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس نے پھر اس کے نازک وجود کو دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ لڑکی، جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کس سے کہہ رہی ہو؟ میری دھاڑ پر دشمن کی رنگت اڑ جاتی ہے، جس کا ہاتھ ایک بار پکڑ لوں وہ چھڑوا نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو دیکھو، چھٹانگ بھر کی ہو اور شادی کی خواہش رکھتی ہو میجر بہرام سے؟ پہلی ہی رات مر جاؤ گی۔ اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے تمہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اپنی جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو آخری وارننگ دے دی کہ شاید سمجھ جائے۔ مناہل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو جھیل سکتی ہوں۔ ایک بار شادی تو کریں، پھر پتہ چلے گا میں کتنی بڑی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ بہرام نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ شادی سے پہلے ایک بار چیکنگ کر لینی چاہیے کہ کس میں کتنا دم ہے، تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ یہ سن کر مناہل کی جان لبوں پر آئی، مگر اگلے ہی لمحے میجر بہرام نے پہلا اٹیک اس کے سر پلیز ایک بار، بس ایک بار جانے دینا پلیز، ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ سفید یونیفارم میں ملبوس وہ لڑکی میجر بہرام کی منت کر رہی تھی۔ جی نہیں، ایک بار منع کر دیا نا، دیکھیں مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ کو حالات کی کشیدگی کا علم نہیں ہے، ہٹیں یہاں سے۔ رملہ مایوس ہو کر واپس اپنے گروپ میں آئی تھی۔ مناہل کہنے لگی کیا کہا اس سڑو میجر نے؟ رملہ کہنے لگی صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم جموں کشمیر میں قدم بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہائے کتنی خواہش تھی کہ جا کے دیکھیں گے، بس چند قدموں کا ہی تو فاصلہ ہے، ادھر سے ادھر جانے میں کیا حرج ہے کہ وہ ہمیں جانے نہیں دے، بس دور سے ہی دیکھ کر آ جائیں گے۔ رملہ نے مایوس کن انداز سے بات کہی تھی۔ مناہل کہنے لگی یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے تو میں ٹھیک کرتی ہوں۔ اس نے آستینیں یوں چڑھائیں جیسے بڑی کوئی شیر خان ہو۔ رملہ کہنے لگی تم نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ کتنا سخت گیر چہرہ ہے، اس کی آنکھوں کے گلابی ڈوروں کو نہیں دیکھا کیا؟ ارے ایسی خون خوار آنکھیں ہیں کہ آنکھوں ہی سے سامنے والے کا سینہ چیر کے رکھ دے۔ اوپر سے جان دیکھی ہے اس کی، قسم سے یوں بات کرتا ہے کہ ابھی جان نکال کر ہاتھ پر رکھ دے گا۔ مناہل کی بچی، اپنی نازک جان پر رحم کھاؤ، اگر اس نے تھپڑ بھی تمہارے منہ پر غصے سے مار دیا تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن ہمارے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ رملہ نے میجر بہرام کی شخصیت کے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، دیکھ لینا، میں تمہیں اس بار جا کر دکھاؤں گی۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد ہماری بس واپسی کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ سن کر مناہل نے اپنے ہاتھ جھاڑے جو کہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک پہاڑی ٹیلے پر بیٹھی تھی، بیچ میں بارڈر تھا اور بارڈر کے اس پار جموں کشمیر تھا۔ وہ لوگ کشمیر کی سیر کے لیے آئے تھے اور کشمیر کا بارڈر دیکھنے کا سب لڑکیوں کو ہی بے انتہا شوق تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بارڈر کے اس پار آخر ہوتا کیا ہے، کیوں اس پار جانے اور دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر میجر بہرام آن دا ڈیوٹی ہے، جس کی ایک دھاڑ پر عام انسان تو کیا اس کی ماتحت کیپٹن اور فوجی بھی کانپ جاتے تھے۔ وہ سیدھا میجر بہرام کے پاس گئی، کہنے لگی سر کیا میں آپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس بار میجر بہرام نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، کہنے لگے کچھ بھی نہیں سننا مجھے، میں بارڈر کے اس پار تم لوگوں کو جھانکنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، اب یہاں آئی ہوں تو ٹانگیں توڑ کر واپس بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگی آپ سے کس نے کہا مجھے بارڈر پار جانا ہے؟ وہ کہنے لگے پھر کیوں آئی ہو تم یہ 5 لڑکیوں ہو نا، تم یہ 5ویں لڑکی ہو جو مجھے یہی کہنے کے لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں نے تو آپ سے یہ کہنے نہیں آئی۔ میجر بہرام نے گہری سانس لی اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کاندھے سے بھی نیچے آتی تھی، یہی کوئی 12ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ کہنے لگی تو پھر کیا کہنے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ایک غیر متوقع سا جملہ تھا۔ میجر بہرام تو اچنبھے میں آیا تھا، اس کم عمر نازک سی دکھنے والی لڑکی سے وہ اس سوال کی توقع تو بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا واٹ؟ وہ بے حد تعجب اور حیرت سے ملے جلے تاثرات سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے چھٹانگ بھر کے بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا آپ کو؟ 440 واٹ کا کرنٹ کیوں لگ گیا؟ میں نے تو عام سا سوال کیا ہے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ دیکھیں میں دکھنے میں کتنی پیاری ہوں۔ اس کی بات سن کر میجر بہرام نے کہا او شٹ اپ، آپ جاؤ یہاں سے لڑکی، ورنہ
میجر بہرام کے تو جیسے ہوش اڑے تھے. وہ کہنے لگی میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا, چلو جاؤ یہاں سے. وہ واپس جانے کے بجائے میجر بہرام کے لگائے گئے کیمپ کی بیک سائڈ پر چھپ گئی. سمجھتا کیا ہے خود کو؟ مناہل کو کون روک سکتا ہے؟ میں بھی اسے سرحد کے اس پار جا کر دکھاؤں گی جہاں کیمپ کی بیک سائڈ تھی, جہاں مناہل چھپ کر بیٹھی تھی. اس کے پاس ہی فوجیوں کی جیپ بھی موجود تھی. اس کی پچھلی سیٹ پر موٹے موٹے کمبل رکھے تھے جنہیں رات کو لے کر کبھی کبھی میجر بہرام کو اس جیپ میں سونا پڑتا تھا. اس وقت فائرنگ کی آوازیں بارڈر کے اس پار سنائی دینے لگیں. فائرنگ کی آواز سن کر ماحول میں ایک دم سنسنی سی پھیل گئی. ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. لڑکیاں خوف سے ایک دوسرے کے قریب سمٹ آئی تھیں. کالج کی ٹیچر مسز عبیر گھبرا کر فوراً میجر بہرام کی طرف بڑھی. سر, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم خطرے میں ہیں. یہ فائرنگ دشمن کی طرف سے ہے. ان کی آواز میں لرزش تھی. میجر بہرام جو لمحہ بھر پہلے مناہل کے عجیب و غریب سوالات سے بوکلایا ہوا تھا, اب پوری طرح فرض کی حالت میں آ چکا تھا. اس کی نظریں فوراً پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف گئیں جہاں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. میڈم, آپ سب اسٹوڈنٹس کو فوراً بس میں بٹھائیں اور واپس روانہ کریں. اس کشیدگی میں آپ کو کالج کی لڑکیوں کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے اپنی مخصوص سخت اور گرجدار آواز میں حکم دیا. لیکن سر, مسز عبیر نے کچھ کہنا چاہا مگر میجر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا. یہ حکم ہے, بحث مت کیجیے, ہری اپ. وہ فوراً اپنے وائرلیس سیٹ کی طرف بڑھا اور ریڈیو پر اپنے ماتحتوں کو الرٹ کر دیا. الفا 1, الفا 2, فوری طور پر الرٹ ہو جاؤ. جیپ تیار کرو, ہمیں سرحد پار کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز قدموں سے جیپ کی طرف بڑھا. مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس جیپ کے پچھلے حصے میں مناہل پہلے ہی چھپ چکی ہے. کمبلوں کے نیچے اپنی سانسیں روکے اس نے جب دیکھا کہ سب کی نظریں فائرنگ پر مرکوز ہیں تو وہ دبے پاؤں کیمپ کی پچھلی طرف آئی اور جیپ کے عقب میں موجود موٹے کمبلوں کے نیچے جا چکی. بس چند لمحے, میں وہاں تک پہنچ کر ایک جھلک دیکھ لوں گی, پھر واپس آ جاؤں گی. وہ دل میں بڑبڑائی. ایسا موقع بار بار نہیں آتا. بار بار کون سے کشمیر لے کر آئے گا, مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ادھر میجر بہرام ماتحتوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھا. اس نے انجن سٹارٹ کیا اور بس کی طرف جاتی ہوئی لڑکیوں کی طرف ایک آخری نظر ڈالی. سب لڑکیاں واپس جانے لگی تھی مگر بہرام کو وہ سرفری لڑکی نظر نہیں آئی تھی. وہ رک گیا. سب لڑکیاں چیک کی. اس نے سپاہی زبیر سے پوچھا, جی سر, سب واپس بس میں ہیں. زبیر نے یقین سے جواب دیا. میجر بہرام کی نظریں تھوڑی دیر کے لیے مشکوک ہوئی جیسے کچھ گڑبڑ ہو, مگر اس وقت اس کے پاس وقت کم تھا. فائرنگ کی شدت بڑھ رہی تھی. وہ جیپ میں بیٹھا اور تیزی سے سرحد کی طرف روانہ ہو گیا. کمبلوں کے نیچے چھپی مناہل نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی. جیپ کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ کانپ رہی تھی لیکن دل میں ضد ہنوز قائم تھی. مجھے بس ایک بار بارڈر کے اس پار جھانک کر دیکھنا ہے. میں بس ایک سیلفی لوں گی تاکہ اپنی سب دوستوں کو دکھا سکوں کہ آئی ایم دا بیسٹ. وہ دل ہی دل میں اترائی مگر اس بات سے بے خبر کہ اس کی بس جا چکی ہے. سفر زیادہ طویل نہیں تھا مگر جیپ نے جیسے جیسے بارڈر کے نزدیک جانا شروع کیا مناہل کو احساس ہوا کہ وہ ایک الگ ہی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے. فضاؤں میں بارود کی مہک تھی, ہوا میں بے چینی سی تھی. میجر بہرام نے جیپ روکی اور باہر نکل کر پہاڑی کنارے کا جائزہ لینا شروع کیا. اس کے ماتحت 4 سپاہی اطراف میں پوزیشن سنبھال چکے تھے. وہ عین اس مقام پر کھڑا تھا جہاں سے سرحد کی دوسری طرف کی سرزمین واضح نظر آ رہی تھی. فائرنگ اب تھم چکی تھی مگر وہاں کی خاموشی اور پراسرار سا سکون اور زیادہ ڈرا دینے والا تھا. بڑی خاموشی سے جیپ سے کمبل ہٹا کر مناہل جیپ سے نیچے اتری اور پہاڑی چٹانوں میں چھپ گئی. رات کا اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا. وہ فائرنگ کی دوبارہ سے آواز سن کر گھبرائی تھی. اس نے چٹان سے منہ باہر نکال کر دیکھا تو سب فوجی پوزیشن سنبھال چکے تھے اور جہاں سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی وہیں فائرنگ شروع کر دی. میجر بہرام کے کہنے پر ایک دستی بم بھی پھینکا گیا جس کی گونج سن کر مناہل کا دل دہلا تھا. پہلی بار اس نے یہ منظر حقیقی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ بے اختیار منہ سے چیخ نکلتی وہ چیخ بھی نہ پائی تھی کیونکہ کسی نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا تھا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. دل کی دھڑکن اچانک جیسے رکنے لگی تھی. ایک لمحے کو مناہل کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو, لیکن وہ خواب نہیں تھا. جس نے اسے دبوچا وہ مکمل فوجی یونیفارم میں ملبوس تھا مگر اس کے لباس پر کوئی رینک, کوئی نشان نہیں تھا. آنکھیں نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور آواز دبی ہوئی. سرد لہجے میں بولا, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یقیناً ہماری جاسوسی کرنے آئی ہو, میجر کی خفیہ ایجنٹ ہو. وہ شخص کرخت مگر دھیمے لہجے میں بولا. مناہل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی. اس نے کہا, کوئی آواز مت نکالنا, میرے ساتھ آؤ ورنہ یہاں تمہاری لاش بھی واپس نہیں جائے گی.
وہ گھسیٹتے ہوئے مناہل کو چٹانوں کے پیچھے سے نیچے لے جانے لگا۔ ابھی بھی اس نے مناہل کو دبوچ رکھا تھا اور مناہل کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ چلا نہ سکے۔ وہ سپاہی یوں تو میجر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کا ارادے سے آیا تھا، مگر مناہل کو دیکھ کر وہ اسے جاسوس سمجھ کر اپنے خیمے تک لے گیا۔ مناہل نے پہلی بار دل سے اقرار کیا کہ وہ واقعی بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ! اس کی سسکیاں اندھیرے میں دم توڑنے لگیں۔ دشمن سپاہی نے جھنجھلا کر مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا، چپ ہو جاؤ ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ وہ غرا کر بولا۔ لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔ وہ اس انجانی جگہ پر دشمن کی قید میں رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ خیمے میں محض ایک تیل کا دیا جل رہا تھا جس کی لرزتی روشنی میں دشمن سپاہی کی سایہ نما شبیہ اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ مناہل نے اپنی ایڑی زور سے اس کے گھٹنے پر دے ماری۔ وہ سپاہی کرراہ کر پیچھے ہٹا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کی گرفت سے نکل پاتی۔ وہ پھر جھپٹا۔ اسی لمحے ایک ہلکی سی آہٹ خیمے سے کچھ فاصلے پر سنائی دی۔ وہ آہٹ سنتے ہی مناہل نے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹا کر چلا کر کہا، بچاؤ! بہرام جو دشمن کے خیمے کے اطراف گھوم رہا تھا اچانک ایک جوتے کا نشان دیکھ کر رک گیا۔ نرم مٹی پر ایک چھوٹا سا دبا ہوا نشان، عورت کے قدموں کا۔ یہ تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ قدموں کے نشان ایک طرف جا رہے تھے جہاں خیموں کی قطاروں میں ایک الگ تھلگ خیمہ کھڑا تھا۔ بہرام نے پسٹل پکڑے ہاتھ کی گرفت سخت کی اور خاموشی سے قریب ہوا۔ اندر سے مدھم سی آہ سنائی تھی۔ بہرام نے خیمے کی دیوار چاک کی تو سامنے ہی مناہل کرسی پر بندھی بیٹھی تھی اور دشمن سپاہی اس کا منہ بھی باندھ چکا تھا۔ اسی وقت سپاہی کی پشت سے اس طرف تھی جہاں میجر بہرام کھڑا تھا۔ اگلے لمحے تیزی سے وہ اندر گھس آیا۔ دشمن سپاہی چونک بھی نہ سکا کہ بہرام نے گولی چلا دی جو اس دشمن کے سینے سے پار ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر گرا تو خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ مناہل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ایک کونے میں کانپ رہی تھی، رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آگے بڑھ کر بہرام نے مناہل کے منہ سے رومال کھولا تو وہ فوراً سے بولی، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بہرام نے بغیر کچھ کہے رسی کھولی، لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مناہل نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ بہرام کو اس ضدی لڑکی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ بڑی عجیب لڑکی ہو تم۔ بڑی مضبوطی سے اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جس کے جوتے تک اتر چکے تھے۔ وہ ننگے پاؤں تھی، پاؤں بھی زخمی ہو رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، میجر صاحب پاؤں میں چوٹ لگی ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ بڑے غصے سے میجر بہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا نا تمہیں بارڈر کے اس پار آنے کا، تمہیں میں یہاں کا نظارہ کراؤں؟ بڑے غصے سے اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی باہر لے کر آیا اس کے فوجی باہر ہی کھڑے تھے، بندوقیں تانے۔ لڑکی کو دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اس وقت باقی خیمے دور تھے۔ بجائے اسے واپس لے جانے کے، میجر بہرام اسے دوسرے خیموں کی طرف لے جانے لگا۔ مناہل کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے نا تمہیں بارڈر پار کے نظارے دیکھنے کا، چلو آؤ تمہیں انہی میں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا ایک بار شوق تو پورا ہو جائے گا نا۔ لیکن وہ رونے لگی، اپنا ہاتھ اس چٹان جیسے انسان سے چھڑوانے لگی۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ بہرام کے پاؤں وہیں رکے تھے۔ کہنے لگے، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو ساری زندگی تم اپنے ماں باپ کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں بہت آسان لگتا ہے سب کچھ؟ تمہیں اندازہ ہے یہاں پر رہنے والی خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے؟ تمہارے لیے سب کچھ تفریح کا سامان ہے۔ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بارڈر پر تم لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی تم لوگوں پر حملہ نہ کر دے۔ اگر مجھے شک نہ ہوتا، میں یہاں نہ آتا، تو جانتی ہو تمہارا کیا حال ہوتا۔ مناہل کو موت کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنے بچپنے میں ہی یہاں چلی آئی تھی، لیکن اب شرمندہ سی کھڑی تھی۔ میجر بہرام اسے واپس بارڈر کے دوسرے پار لے گیا۔ کہنے لگا، تمہاری ساری ساتھی واپس جا چکی ہیں، تمہاری بس، تمہاری ٹیچر سب جا چکے ہیں۔ اب بیٹھو یہیں پر رات گزارو، صبح تک تمہیں میں چھوڑ آؤں گا۔ مناہل کے پیروں میں ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ کئی چٹانی پتھر اس کے پاؤں پر لگے تھے۔ جب میجر بہرام کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تو اسے اپنے خیمے میں لے گیا، کرسی پر اسے بٹھایا، پھر ایک سپاہی سے کہا، جاؤ بائیڈن لے کر آؤ۔ لڑکی کا پاؤں کافی زخمی ہو گیا ہے۔ سخت نظر آنے والا بہرام اس وقت الگ ہی روپ میں تھا۔ مناہل اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ ایک فوجی نے اسے بائیڈن اور زخموں کی دوا لا کر دی۔
उसने बायोडीन रूई पर लगाई और साथ में एक दवा भी लगाई। मनाहिल के पांव पर लगाने से पहले कहने लगा, जरा सा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना। फिर उसका पांव पकड़ा और वो रूई उसके जख्मों पर रख दी। मनाहिल को लगा किसी ने मिर्चें उसके जख्मों पर लगा दी। वो एकदम से चिल्लाई थी। बेसाख्ता एक गहरी मुस्कुराहट मेजर बहराम के चेहरे पर आई थी। वो कहने लगा, शेर का जिगर चाहिए मोहतरमा बॉर्डर पार जाने के लिए, और तुम तो जरा से जख्म पर चिल्ला उठी। ये सुनकर मनाहिल को गुस्सा आया था। कहने लगी, इतनी भी कमजोर और नाजुक नहीं हूं। मेजर बहराम ने अपनी हंसी दबाई थी। कहने लगा, हाँ बहुत बहादुर हो, और तुम्हारी बहादुरी मुझे नजर भी आ रही है। मुस्कुराहट दबाने की वजह से उसके गहरे डिंपल मजीद गहरे हो गए थे। मनाहिल उसके रुखसार पर पड़ने वाला डिंपल देखने लगी। अक्सर ज्यादातर डिंपल तो लड़कियों के चेहरे पर पड़ता है और लड़कों के चेहरे पर कम ही होते हैं, लेकिन जिसके भी होते हैं उसे दिलकश बना देते हैं। वो कहने लगी, मुझे बहुत भूख लग रही है मेजर साहब, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मेजर बहराम ने कहा, बंदूक की गोलियां हैं, खाओगी? मनाहिल के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगी, जी नहीं, आप ही को मुबारक हो। फिर उसने बाहर आवाज मारी, खुदा बख्श। एक फौजी अंदर आया जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी। कहने लगा, जी साहब। वो कहने लगा, कुछ खाने को है तो मैडम के सामने पेश किया जाए। बॉर्डर पार से दुश्मनों का किला फतह करने आई है मोहतरमा, भूख लग रही है इन्हें अब। साथ साथ वो हंस भी रहा था। उसके पैरों पर जख्मों की दवा लगाने के बाद उठ गया। मनाहिल को इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने खाना मांगा ही क्यों। इस सड़ू शख्स से इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद गोश्त का पुलाव उसके सामने रखा गया, लेकिन ठंडा था। फिर खुदा बख्श कहने लगा, साहब आप कुछ खाएंगे तो खा लें, आपने भी खाना नहीं खाया। मेजर बहराम कहने लगा, नहीं, आप सब लोग खाना खाएं। ये कहते हुए उसने एक तरफ बिछे हुए बिस्तर से तकिया लिया और लिहाफ उठाया। फिर खैमे से बाहर जाने लगा। मनाहिल हाथों ही से चावल खा रही थी। शदीद भूख लग रही थी। उसने पलटकर मनाहिल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बिना तकिए के सो जाना। ये सुनकर मनाहिल ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खाने में मसरूफ थी। बहराम बाहर आ गया। दूसरे फौजी भी खाना खा रहे थे। वो कहने लगा, सर आप भी आ जाएं। वो कहने लगा, नहीं, भूख नहीं है। फिर एक तरफ तकिया रखकर लेट गया। उसके मातहत काम करने वाले दूसरे फौजी कहने लगे, सर आप हमारे खैमे में लेट जाएं। वो कहने लगा, नहीं, यहीं ठीक हूँ। जब तक तुम लोग खाना खा रहे हो, जाग रहे हो, तब तक मैं सो जाता हूँ। जब तुम लोगों ने सोना हो तो मुझे जगा देना। इनमें से एक फौजी कहने लगा, सर जनरल साहब का आपके लिए मैसेज है। बहराम के माथे पर बल पड़े। कहने लगे, क्या मतलब, क्या मैसेज? वो कहने लगे, कह रहे हैं कि कल मेजर फरहान ड्यूटी पर आ जाएंगे, इसलिए आप कल से छुट्टी ले सकते हैं। बहराम ने इस बात में सर हिलाया। 4 बजे के करीब एक फौजी ने उसे जगा दिया था कि सर अब हम सोना चाहते हैं। जब तक वो सोता था तब तक 5 फौजी पहरेदारी देते थे ताकि कोई हमला न कर दे, लेकिन जब वो जागता था तो अकेला ही पहरेदारी देता था। वो अकेला ही 10 पर भारी था। वो चील की नजर रखता था। अगली सुबह तक उसने ड्यूटी दे दी थी। तब तक मेजर फरहान पहुंच चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को एहतरामन सल्यूट मारे थे। हालांकि एक ही पोस्ट पर थे। फिर बगलगीर हुए और कुछ जरूरी हिदायत मेजर बहराम ने मेजर फरहान को बताई थी। फिर अपने खैमे से बाहर खड़े होकर गला खुंकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैडम जी, आप उठ गई हैं तो बाहर तशरीफ ले आएं। लेकिन मनाहिल तो बेखबर सोई हुई थी। दरवाजा कोई था नहीं कि जिसे वो खटखटाता। उसने फिर से आवाज दी, मोहतरमा जाग जाओ, सुबह हो चुकी है। उसके बुलंद लहजे पर मनाहिल की आंखें खुली। उसे तो लग रहा था जैसे अपने कमरे के बेड पर सो रही है। उठती तो एहसास हुआ कि कहाँ है। फिर सब कुछ याद भी आ गया। बॉर्डर पार जाने का बड़ा बुरा तजुर्बा साबित हुआ था। उठकर अपना दुपट्टा लिया और आंखें मसलते हुए बाहर आ गई। एक नजर मेजर बहराम ने इसकी तरफ डाली। बिखरे बाल जमाई लेते हुए वो उसे एक मासूम बच्ची सी लग रही थी। वो कहने लगा, बाहर आने से पहले अपना हुलिया कुछ दुरुस्त करते हैं। अम्मा ने कभी ये नहीं बताया? उसकी आधी जमाई बीच में रुकी थी। उसने मुंह बंद किया। कहने लगी, हमारे घर में कोई खड़ूस मेजर नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि हर वक्त अपने आप को ठीक ठाक रखने की आदत उन्हें ही होती है। हम तो आम लोग हैं और आम लोग तो ऐसे ही होते हैं। मेजर बहराम को खुद पर मारा जाने वाला तंज इतना बुरा नहीं लगा था। कहने लगा, वो सामने खुदा बख्श है, हाथ में केन पकड़ा हुआ है। 2 मिनट के अंदर अंदर मुंह हाथ धो और चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। वैसे कहाँ की रिहाइश है तुम्हारी? अपनी जमाई दोबारा हाथ से रोकते हुए मनाहिल कहने लगी, इस्लामाबाद। मेजर कहने लगा, चलो जल्दी करो। वो कहने लगी, नाश्ता तो मैंने किया ही नहीं, मुझे सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है, इसके बगैर तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। मेजर बहराम ने अपने अबरू चढ़ाकर उसे हैरत से देखा था। कहने लगा, हमें सुबह सुबह गोलियां सुनकर उठने की आदत है। यहाँ तुम्हारे अब्बा जी का घर नहीं है जहां मुलाजिम तुम्हारे सामने कॉफी पेश करेंगे। चलना है तो चलो, वरना बैठी रहो यहीं पर। और अगर बॉर्डर पार जाने की दोबारा ख्वाहिश है
तो मुझे बता दो, उसी चट्टान से सीधा नीचे धक्का दे दूंगा। ये सुनकर मनाहिल गुस्से से खुदा बख्श के पास गए। उसने उसके हाथ मुंह पर कैन से पानी डाला, वहीं से उसने हाथ मुंह धोया, गीले हाथ सर पर फेरे ताकि बिखरे उजड़े बाल कुछ दुरुस्त हो सकें। फिर वो मेजर की जीप में बैठ गई। पथरीले रास्तों से जीप होते हुए जब कश्मीर की हमवार सड़कों पर आई तो वहीं करीब में ही एक ढाबे पर पराठा और चाय मिल रही थी। मेजर बहराम ने वहां पर अपनी जीप खड़ी की, फिर कहने लगा, नीचे उतरो, यहाँ से नाश्ता कर लो। कोई भी उसने रात का खाना नहीं खाया था। उसने एक टेबल पर जाकर बैठ गया। मनाहिल को वो माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। उसका ताल्लुक एक वेल सेटल्ड घराने से था। वो मेजर बहराम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, आपको कोई ढंग की जगह नहीं मिली थी? ऐसी जगह पर कौन नाश्ता करता है? मुंह बसोड़ कर उसने कहा था। मेजर कहने लगा, हम तो यहीं से करते हैं, लेकिन शायद आम इंसान ऐसी जगहों पर बैठना पसंद नहीं करते। उसकी बात का उसी को निश्तर चला चुका था। चाय और पराठे आ चुके थे, साथ में अचार भी था, लेकिन मनाहिल ने सिर्फ चाय पी थी। मेजर बहराम ने कहा, देखो लड़की, रास्ता अभी भी 4-5 घंटों का है और मैं मजीद किसी जगह पर गाड़ी नहीं रोकूंगा। जो खाना है यहीं खा लो। ये ना हो कि 2 घंटे के बाद तुम कहो कि तुम्हें एक 5 स्टार होटल से खाना खिलाऊं, तो मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। वो कहने, कुछ नहीं मांगती मैं आपसे, बस मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। बहराम ने पेट भर कर नाश्ता किया था। इसके बाद दोबारा जीप में बैठ गया और बराबर में मनाहिल भी बैठ चुकी थी। वो गाड़ी मेन सड़क पर ला चुका था। कहने लगा, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें सूझी क्या थी और तुम गई कैसे? वो भी मेरी नजरों से बच गए, हालांकि हम लोग तो खड़े निगरानी कर रहे थे। तुम बॉर्डर पार पहुंची कैसे? ये वो बात थी जो बहराम के दिमाग में रात से खटक रही थी। मनाहिल ने नजरें चुराई और कहने लगी, ये जो जीप में आपके कंबल पड़े हैं ना, मैं इसके नीचे ही छुप गई थी। आप लोगों की गाड़ी बॉर्डर पार गई, मैं भी पहुंच गई। फिर आप लोग बातें करने लगे, मैं चुपके से निकल गई, एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। अभी तो मैंने सेल्फी भी नहीं ली थी कि दुश्मन ने आकर मुझे पकड़ लिया। मेरा तो मोबाइल भी वहीं गिर गया और गिरकर टूट गया। फिर वो मुझे नीचे खैमे में ले गया, फिर आप आ गए। मनाहिल ने 1 मिनट के अंदर अंदर सारी स्टोरी बताई थी, जिसे बहराम ने बड़ी ही खामोशी से सुना था। कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बेवकूफ लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम तो भाई मास्टरपीस हो। एक सेल्फी बनाने के लिए तुम बॉर्डर पार जाना चाहती थी, वाह! और भी ऐसी कोई अनोखी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, मैं पूरी कर देता हूँ। वो मनाहिल को काफी देर से जिच किए जा रहा था अपनी बातों से, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। वो पहले से ही तपी बैठी थी। कहने लगी, शादी करेंगे मुझसे? ये मेरी देरीना ख्वाहिश है। ये बात मनाहिल ने मजाक से कही थी, लेकिन मेजर साहब की जीप को बड़ी जोर की ब्रेक लगी थी। एकदम झटके से मनाहिल का सर लगते लगते बचा था, लेकिन वो समझ गई थी कि मेजर साहब के होश इस बात से उड़े हैं। बड़ी हैरत से बहराम ने उस नाजुक सी लड़की को देखा जो उससे उम्र में तकरीबन 10-12 साल छोटी होगी। बड़े गुस्से से उसने कहा, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा लड़की, होश में तो हो कि क्या कह रही हूँ? लेकिन मनाहिल को तो जैसे उसे गुस्से में देखकर मजा आया था। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? मेजर बहराम ने कहा, तुम पहले भी ऐसी बकवास कर चुकी हो, जरूरी नहीं कि हर बार मैं चुपचाप सुनूं और बर्दाश्त करूं। वो कहने लगी, लो ये क्या बात हुई? इतने अच्छे तो हैं, मुस्कुराने पर तो आपके चेहरे पर डिम्पल भी पड़ता है। आप मर्दों पर डिम्पल बहुत सूट करता है। मनाहिल ने देखा कि उसकी बातों से बहराम के चेहरे के तासुरात सख्त हुए हैं और उसे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसे मजीद तपाने के लिए उसे कहने लगी। बहराम ने उसे बड़ी खुशीली नजर से देखा, फिर कहने लगा, उफ, ये मेजर का गुस्सा। पता है, मुझे शुरू ही से आर्मी ऑफिसर्स बहुत पसंद हैं। मैंने हमेशा एक मेजर की बीवी बनने के ख्वाब देखे थे। आपको देखकर लगता नहीं कि आपकी शादी हुई है। बहराम कहने लगा, 2 बच्चे भी हैं मेरे। ये बात उसने झूठ कही थी। मनाहिल कहने लगी, हो ही नहीं सकता, आप तो मेरा नसीब हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तब भी कोई बात नहीं, मैं आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हूं। ये सुनकर बहराम ने कहा, बहुत मजाक हो गया समझी, अपना चुपचाप बैठी रहो। उसने जीप की स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन शीशे में वो मनाहिल की दबी दबी मुस्कुराहट देख चुका था। शायद वो उसे जिच करना चाह रही थी। फिर से उसने वही कहा, शादी करेंगे मुझसे? मेजर बहराम इस जरा सी लड़की की बात पर बुरी तरह चौंका था, जो कॉलेज यूनिफॉर्म पहने दूसरी बार उसके होश उड़ा गई थी। फिर उसके नाजुक वजूद को देखा और फिर अपनी मुस्कुराहट दबाई। लड़की, जानती हो क्या कह रही हूँ और किससे कह रही हो? मेरी धाड़ पर दुश्मन की रंगत उड़ जाती है। जिसका हाथ एक बार पकड़ लूं वो छुड़वा नहीं सकता। अपने आप को देखो, छटांग भर की भी नहीं हो और शादी की ख्वाहिश रखती हो, वो भी मुझसे, मेजर बहराम से। पहली ही रात मर जाओगी। अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है तुम्हें?
مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اپنی جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو آخری وارننگ دی تھی کہ شاید سمجھ جائے۔ مناہل کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اتنی بھی بچی نہیں، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو جھیل سکتی ہوں، ایک بار شادی تو کریں، پھر پتہ چلے گا کہ میں کتنی بڑی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ بہرام نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ شادی سے پہلے ایک بار چیکنگ کر لینی چاہیے کہ کس میں کتنا دم ہے، تاکہ بعد میں مشکل نہ ہونا۔ یہ سن کر تو مناہل کی جان لبوں پر آئی، مگر اگلے ہی لمحے میجر بہرام نے پہلا اٹیک اس کے قریب آ کر کیا۔ کہنے لگا، پنجہ لڑاؤ گی میرے ساتھ؟ اب وہ جیپ کو سنسان سڑک کے کنارے پر روک چکا تھا۔ یہ سن کر مناہل نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی، پنجے کا تعلق شادی سے تھوڑی ہے، وہ تو اب تک اس نے مذاق کر رہی تھی، اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، طاقت کا مظاہرہ تو دیکھ لینا چاہیے نا، اگر تم جیت گئی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تم مجھے جھیل سکتی ہو، لیکن اگر تم ہار گئی تو تم باقی کے سارے راستے چپ چاپ بیٹھی رہو گی۔ مناہل جانتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اس سے پنجے میں نہیں جیت سکتی۔ کہنے لگی، نہیں، میں اتنی آسان گیم نہیں کھیلتی، اور ویسے بھی ابھی میں آپ کے لیے غیر محرم ہوں، شادی کریں گے تو شادی کی رات ہی کھیلوں گی، کوئی بڑا کھیل۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگی۔ بہرام کہنے لگا، اتنا ہی شوق ہے تمہیں تو تمہارے گھر چھوڑتے ہوئے تمہارے ابا سے بات کر لوں گا، ان سے تمہارا ہاتھ رشتہ بھی مانگ لیتا ہوں، اور انہیں تمہارے خیالات سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میری دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس بات پر مناہل کا رنگ کچھ چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسے کیسے بات تو لڑکے والے خود کرتے ہیں نا، اگر کہو تو میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آتا ہوں، وہ بھی ذرا اپنی سوکن سے مل لے گی، ذرا دوستی وستی کر لینا، آخر ساری زندگی اب تم دونوں نے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے۔ مناہل نے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا، کافی پوش علاقہ تھا۔ اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں تک باحفاظت پہنچا دیا، اب آپ جائیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام اس کے گھر تک جائے، لیکن وہ جیپ سے اتر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسے کیسے جانے من، آج تو تمہیں اپنا بنا کر ہی واپس جاؤں گا، تمہارے ابا سے رشتہ طے کر کے ہی جاؤں گا، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ لڑکی اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اسی لیے اب اس کی باری تھی۔ مناہل تو یوں تھی جیسے ابھی رو دے گی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہہ کر ڈالے، مگر تب تک وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور ڈور بیل بھی بجا چکا تھا۔ مناہل کا تو سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کبھی میجر بہرام کو دیکھتی اور کبھی اپنے گھر کے دروازے کو۔ گھبراہٹ اس پر پوری طرح سے طاری ہو چکی تھی۔ اس کے والد آج کل کے والدین جیسے ہی تھے، مگر اب اتنے بھی آزاد سوچ رکھنے والے نہیں تھے کہ ایک شخص آ کر ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہتا اور وہ اسے بیٹھ کر چائے پلاتے۔ ابھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور آخری بار میجر بہرام کی منت کرنے والی تھی جب اچانک دروازہ کھل گیا۔ سامنے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لیے اس کے والد ارباب ملک کھڑے تھے۔ چہرے پر فکر اور آنکھوں میں سرخی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اپنی بچی کے واپس نہ لوٹ آنے پر وہ کس قدر پریشان تھے۔ ساری رات ہی یقیناً ان کی روتے ہوئے گزری تھی۔ بس تو کل ہی واپس لوٹ چکی تھی، مگر ان کی بچی ساتھ نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے، آنکھوں میں پانی آنے لگا، مگر ساتھ جب انہوں نے ایک آرمی آفیسر کو دیکھا تو دل کو جیسے ڈھارس ملی تھی۔ وہ فوراً اپنی بچی کو گلے سے لگا گئے، پھر اندر سے رخسانہ بیگم بھی آ گئیں۔ جب انہوں نے بھی اپنی بچی کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بھی باہر آ چکی تھی۔ یہ ایموشنل سین دیکھ کر میجر بہرام کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، اور اپنے پروفیشنل انداز میں اس نے ارباز ملک سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی بحفاظت ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ دراصل بارڈر پر اچانک سے دشمن کے ہونے والے حملے کی وجہ سے یہ کافی ڈر چکی تھی۔ فائرنگ اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ یہ ڈر کر ہماری جیپ میں چھپ گئی۔ خیر ایک طرح سے اچھا ہی ہو گیا کہ یہ کسی دشمن کے ہاتھ نہیں لگی، اور اب آپ کی امانت بحفاظت ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ یہ سن کر اس کے والد نے مسکراتے ہوئے میجر بہرام کا شکریہ ادا کیا تھا۔ رخسانہ بیگم تو مناہل کو اندر لے گئیں، مگر جیسے ہی بہرام پلٹنے لگا تو اسے اندر آنے کا کہہ گیا۔ زبردستی وہ اسے اندر لے کر گئے کہ بیٹا کچھ دیر بیٹھو، چائے تو پی کر جاؤ، تم نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، جانتے ہو ایک باپ کے لیے سب سے بڑھ کر اس کی عزت ہی ہوتی ہے، اور مناہل میری اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، میں تو اس پر جان بھی قربان کر دوں، اگر یہ نہ ملتی تو مجھے لگ رہا تھا جیسے میری جان ہی چلی جاتی۔ وہ انتہائی شریف اور اچھے اخلاق والے انسان تھے۔ میجر بہرام تو ویسے اسے زج کر رہا تھا،
مگر تھوڑا بہت جو وہ مذاق کرنا چاہتا تھا وہ بھی اس نے ترک کر دیا تھا۔ رخسانہ بیگم اس کے لیے چائے لے کر آئیں اور ساتھ کچھ اور لوازمات بھی رکھے گئے۔ کچھ دیر وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مناہل تب تک جلدی سے فریش ہو کر باہر آ چکی تھی، بالوں کو کھول کر کاندھے پر ڈالے، دوپٹہ سر پر رکھے۔ وہ نکھری نکھری گھر کے کپڑوں میں تو اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یونیفارم میں تو ننھی منی لگنے والی مناہل اب خاصی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میجر بہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اگلے ہی پل نظر چرا گیا، پھر کہنے لگا اجازت چاہوں گا آنٹی انکل، یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ مناہل نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، خود وہ باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ جیسے ہی دروازے سے باہر وہ نکلنے لگا تو کہنے لگی کہ تھینک یو۔ بہرام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہ تو میرا فرض ہے جو میں نے نبھایا۔ اگر وہ کہنے لگی ہاں وہ فرض تھا آپ کا، میں اس کے لیے تھینک یو نہیں کہہ رہی، آپ نے میرے پاپا کے سامنے فالتو کوئی بات نہیں کی اس لیے تھینک یو کہہ رہی ہوں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو بہرام اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا آئندہ یہ حرکت مت کرنا، کیونکہ یاد رکھنا ہر بار میجر بہرام تمہیں بچانے کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی کیا ہی اچھا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ میرے باڈی گارڈ بن کر میرے ساتھ رہ جائیں، میں ایسے ہی الٹے سیدھے کام کرتی رہوں اور آپ مجھے بالکل ایک ہیرو کی طرح بچاتے رہیں۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو رہی تھی اور میجر بہرام جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر کہنے لگا تم نہیں سدھرنے والی۔ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا اور مناہل بچوں کی طرح اسے جاتا دیکھ کر پیچھے سے ہاتھ ہلاتی رہ گئی۔ مناہل اپنے ماں باپ کی بھی اکلوتی بیٹی تھی، انتہائی ضدی، شرارتی اور اپنی ہر ضد منوانے والی۔ یہ ٹرپ پلان بھی اس نے ہی کالج میں پلان کروایا تھا۔ گھر والوں کو تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہم بس اسلام آباد میں ہی مختلف مقامات پر گھومنے کے لیے جائیں گے، مگر کہاں خبر تھی کہ یہ تو کشمیر کی طرف گھومنے جا رہے ہیں، ورنہ اس کے والد تو کبھی بھی اسے اجازت نہ دیتے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو سامنے ارباز ملک ہاتھ میں چھڑی لے کر بیٹھے تھے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چھڑی زور سے فرش پر مار کر کہنے لگے یہاں آؤ نا ذرا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے پاس گئی تو کہنے لگی کیا کہا تھا تم نے؟ اسلام آباد ٹرپ پر جا رہی ہو؟ یہ تو تمہاری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ تم نے پہلے ہی سے پلان کر رکھا تھا کہ تم مقبوضہ کشمیر کو دیکھنے کے لیے جاؤ گی۔ مناہل کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں پاپا، وہ بس راستے میں ہی پلان بن گیا۔ اچھا معاف کر دینا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ جہاں بھی گئی میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ مگر وہ تو شدید غصے میں تھے، کہنے لگے نہیں، جب تک تم 50 بار اٹھک بیٹھک کر کے یہ نہیں کہو گی کہ سوری میں آئندہ کشمیر کا نام بھی نہیں لوں گی، تب تک میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا۔ پہلے ہی پہاڑی راستوں سے چل چل کر وہ تھک چکی تھی۔ 50 بار اٹھک بیٹھک کا سن کر اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا، مگر ابھی 10 بار ہی کی تھی کہ ارباز ملک نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگے آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی نا تو میں تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ جان ہو تم ہماری، جانتی ہو ہماری سانس کیسے اٹک چکی تھی۔ دھیرے دھیرے سب معمول پر آ چکا تھا۔ مناہل دوبارہ کالج جانے لگی تھی۔ میجر بہرام اپنے گھر چھٹی پر آ چکا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ گھر ہی رہنے والا تھا۔ بہرام کے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ اسے گھر دیکھ کر بھابھی نے جلدی سے اس کی پسند کا بونٹ پلاؤ پکایا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے گھر میں رونق سی آ چکی تھی۔ شگفتہ بیگم بھی بچوں کو 2 ماہ بعد گھر دیکھ کر خوش ہو چکی تھی، مگر اس بار ایک عجیب سی بے چینی بہرام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ بار بار اسے مناہل یاد آ رہی تھی۔ ذہن میں اس کے خیالات پنپتے کہ وہ کس طرح شرارتیں کرتی ہے اور پھر بار بار شادی کا کہنا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا جب اس کی والدہ کمرے میں آئیں۔ کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر کہنے لگی بیٹا اب اپنی ماں پر تھوڑا بہت تو رحم کر لو۔ وہ کہنے لگا اماں میں نے کون سا ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے آپ پر؟ وہ کہنے لگی یہ ظلم ہی تو ہے، تمہاری عمر کے سارے لڑکے خیر سے شادی شدہ ہیں، بال بچوں والے ہیں۔ تمہارے ساتھ وہ پڑھنے والا کاشف، ارے اب تو اس کی بچی 7ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور تم ابھی تک شادی کا نام نہیں لے رہے۔ اب تو میری سانسوں کا بھی بھروسہ نہیں رہا۔ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ہے، تم جس کو بولو کہ اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ مگر بہرام ایک گہری سانس خارج کر چکا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام پر اسے کوفت ہونے لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ شادی کر کے ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دے گا۔ اس کی نوکری جس قدر سخت تھی اور ہر وقت بارڈر کے آس پاس تھی، اس وجہ سے یہ ڈر اس کے دل میں رہتا تھا کہ کہیں وہ محبت نہ کر بیٹھے، اور اگر محبت ہو بھی گئی تو اس کے بعد اگر اس کے سینے میں گولی لگ گئی تو وہ تو شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے گا، مگر وہ لڑکی، وہ بھلا اس کے بغیر کیسی جی پائے گی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک شادی نہیں کر رہا تھا۔ مگر جب سے مناہل اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کا دل بار بار اسے یہ اعلان کر کے کہہ رہا تھا کہ اسے محبت ہو چکی ہے۔
2 روز بعد خاندان میں ہی ایک شادی تھی۔ اس بار شگفتہ بیگم واضح الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ تم فیملی کے کسی فنکشن میں نہیں جاتے، اسی لیے میرے اور اپنے بابا کے ساتھ تم اس بار شادی میں جاؤ گے۔ چار و ناچار کیا کرتا وہ اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفید کرتا شلوار اور اس پر سرمئی رنگ کی واسکٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب محفل میں داخل ہوا تو ہر ایک کی نظر اسی پر تھی۔ ہر کوئی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے ایک طرف کھڑا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، جب اچانک اسے قریب سے ایک تیز خوشبو آئی۔ یہ خوشبو اسے اسی خوشبو کی طرح لگی جو پہاڑوں پر اسے محسوس ہوئی تھی۔ فوراً پلٹ کر اس نے دیکھا تو ایک شور سا اٹھا تھا، ارے چلو چلو بارات آ گئی، یہ بڑی پھولوں والی پلیٹ میں لوں گی، سمجھے؟ خبردار جو میری پلیٹ میں سے کسی نے پھول اٹھائے تو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً آگے بڑھی تھی اور اگلے ہی پل اپنا جالی دار دوپٹہ اپنی ہائی ہیل میں اٹکا چکی تھی۔ پھولوں کی بھری پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور خود بھی وہ محترمہ آپ کر بہرام پر گری تھی اور اس کے ساتھ پلیٹ بھی ہوا میں اٹھتی دونوں پر پھول برسا چکی تھی۔ ساری لڑکیوں کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ جب بہرام نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ مناہل تھے، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس سے جدا ہوئی اور آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی، آپ؟ اچھا، وہ ہنسی تھی، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ساتھ اپنا جالی دار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ اسے خوشگوار حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس حادثاتی ملاقات پر اندر سے نہ جانے کیوں مسکرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے خبر ملی تھی کہ تم یہاں پر ایک اور واردات کرنے والی ہے، اسی لیے آ کر تمہیں سنبھال لیا۔ ابھی وہ دونوں کھڑے ہی تھے جب شگفتہ بیگم اور رخسانہ بیگم وہاں پر آ گئیں۔ دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ چکی تھی، کیونکہ دونوں ایسے مل رہی تھی جیسے سگی بہنیں ہوں، اور وہیں ارباز ملک اور جواد صاحب بھی بغل گیر ہو رہے تھے۔ یہ تو راز اب کھلا کہ دونوں آپس میں بھائیوں جیسے دوست تھے، ان کا کافی آنا جانا تھا۔ مناہل کو دیکھ کر شگفتہ بیگم تو مسکرائی تھی۔ اس روز 3-4 گھنٹے جب تک یہ شادی کا فنکشن جاری رہا، سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ مناہل کے حسین سراپے کو دیکھ دیکھ کر بہرام کا دل بے قابو سا ہو چکا تھا۔ اب مزید اپنے جذبات کو چھپا کر رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ مناہل جو مذاق میں اس سے شادی کا کہہ رہی تھی، اب اس کی کھوجتی نظریں اپنے وجود پر دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ اس کی نظروں سے تب سے بچنے کے لیے وہ بہت بار اٹھ کر ایک طرف گیگری میں گئی تھی۔ بار بار اسے پسینہ آ رہا تھا۔ گیلری سے ہوتے ہوئے وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی تاکہ اپنے میک اپ کو ٹھیک کر سکے، مگر تبھی بہرام وہیں پر آ چکا تھا۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی، کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ گیا۔ اس کے سامنے وہ بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ مناہل تو اچھل ہی پڑی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کوئی 10-12 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے۔ وہ فوراً آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگا، اچھا تو جب خود کہتی تھی تب؟ دیکھو تمہاری یہ شرارتیں دیکھ دیکھ کر نا اب میرا بھی موڈ بن گیا ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں۔ وہ فوراً آستینے چڑھا کر کہنے لگا، او ہیلو میجر صاحب، میں تو صرف آپ سے مذاق کر رہی تھی، سمجھ میں آیا نا؟ آپ جیسے کھڑوس کے ساتھ شادی کر کے میں تو وقت سے پہلے اس دنیا سے پرواز ہی کر جاؤں گی۔ اگر یہ مذاق ہے نا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں جاتی، وہ اس سے پہلے ہی بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ تو اس کے ایک ہاتھ کی مار تھی، اسے اپنے قریب کر کے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام چکا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، کل میں رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں گا، تیار رہنا، مجھے اس ہفتے میں شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور وہیں وہ پتھر کی مورت بن کر رہ گئی تھی۔ یہ خواب تو اس کا شروع ہی سے تھا کہ وہ ایک آرمی والی کی دلہن بنے، مگر جس طرح وہ باڈی بلڈر تھا اور وہ چھوئی موئی سی کمزور سی لڑکی، وہ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ وعدے کے مطابق اگلے روز ٹھیک 4 بجے شگفتہ بیگم، جواد صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر موجود تھے۔ چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ مسکرا کر کہنے لگی، ہم آپ کی بیٹی مناہل کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ بھلے ہی عمر کا فرق تھا، مگر اس قدر ہونہار شخص کا رشتہ ٹھکرانا انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اسی لیے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ مناہل تو کمرے میں بیٹھی سوں سوں آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں آئی تاکہ اسے باہر لے کر جا سکے، مگر وہ رو کر اس نے اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیا تھا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، ہاں اتنی ہی بھاری ہو گئی ہوں میں آپ لوگوں پر جو مجھ سے جان چھڑوا رہے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، ابھی تو میں نے پڑھنا تھا، کیا کچھ کرنا تھا، مگر دے دیں مجھے اس میجر کو تاکہ حشر بگاڑ دے وہ میرا۔ اس کی ماں نے جب اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اسے سینے سے لگا چکی تھی۔ کہنے کی، بیٹا تمہیں تو اپنی قسمت پر رشک ہونا چاہیے،
کتنے اچھے لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے. چلو شاباش, اپنا حلیہ درست کرو. تمہیں تو ہمارے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے. میجر بہرام تمہیں بہت پیار کرے گا, محبت سے رکھے گا. وہ اسے باہر لے آئی تھی. میجر بہرام نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو اندر ہی اندر وہ جی کھول کر ہنسا تھا. اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں تھیں, جسے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس قدر رو چکی ہے, مگر وہ بھی اسے تنگ کرنے کو اپنا فرض سمجھ رہا تھا. کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں اور پھر بہرام کی طرف سے جب کہا گیا اسی جمعے کو نکاح کرنا ہے تو پہلے تو ماحول میں تھوڑی بہت خاموشی چھائی, لیکن پھر فوراً ہی شادی کرنے کے لیے وہ لوگ بھی تیار ہو گئے. شادی سے 3 روز پہلے تک تو وہ بس منہ بسوڑ کر ہی بیٹھی رہی, مگر پھر جب اس کی سہیلیوں نے آ کر اسے سمجھایا کہ بھئی شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے, اچھا ہے نا, شادی کے بعد وہ تمہیں گن شوٹ کرنا سکھائے گا, تمہیں گھمانے لے جائے گا, تم زندگی اچھی طرح سے انجوائے کرو گی, اور تو اور پوری کالج میں سب تمہیں میجر کی بیوی کہہ کر بلائیں گے. یہ سب کچھ سوچ کر وہ بچوں کی طرح آنسو صاف کر چکی تھی. مہندی, مایوں اور تمام تر شادی کی رسمیں دھوم دھام سے کی گئی تھی, مگر جب بارات کا روز آیا تو ایک ہی خوف اسے ستائے جا رہا تھا, اور وہ تھا سہاگ رات کا. آخر میجر بہرام کے ساتھ وہ رات اس کی کیسے گزرتی, یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا. بارات کا روز بھی آ گیا اور دھوم دھام سے یہ روز بھی اختتام پذیر ہوا, اور مناہل رخصت ہو کر میجر بہرام کے ساتھ گھر چلی گئی. وہ اس کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی, جسم میں بار بار کپ کپاہٹ آ رہی تھی. ایک نظر اس نے کمرے کو دیکھا. انتہائی سادگی مگر خوبصورتی سے کمرہ سجایا گیا تھا کہ تبھی دروازے پر ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی. وہ فوراً گھونگھٹ کو مزید نیچے کر کے بیٹھ گئی. جیسے ہی کمرے میں بہرام داخل ہوا تو اس پری پیکر کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا. مناہل تو جانتی ہی نہیں تھی کہ بہرام اس کے لیے کس قدر دیوانہ ہو چکا ہے. اس کے شرارتی انداز, اس کا ہنسنا, کھلکھلاتا چہرہ تو اسے دیوانہ بنا چکا ہے. دروازے کو لاک کر کے وہ اس کے قریب آیا اور پھر گلا کھنکار کر کہنے لگا, محترمہ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بالکل بھی نہ بولی, اسی لیے وہ خود ہی اس کے قریب بیٹھ گیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھا دیا. ایک پل کو تو بہرام نظریں جھپکنا ہی بھول چکا تھا. وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھانے لگا, مگر اس کے باوجود اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کر مسکرا کر کہنے لگا, کیا ہوا, کانپ کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ میں اے سی بند کر دوں کیا؟ وہ بولا تو فوراً نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں, میں سردی سے نہیں کانپ رہی. وہ کہنے لگا, اچھا پھر؟ وہ کہنے لگی, میں تو ڈر سے کانپ رہی ہوں. میجر بہرام کہنے لگا, اچھا دشمنوں کے علاقے میں جانے سے تو نہیں کانپی تھی, اب جب میجر بہرام جیسا شوہر تمہارے پاس بیٹھا ہے تو تم کانپ رہی ہو. اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا. کہنے لگی, میجر صاحب کیا اب ساری زندگی مجھے اس بات کا تانا ہی دیتے رہیں گے؟ وہ کہنے لگا, ہاں, صرف تانے نہیں دوں گا بلکہ سزا بھی دوں گا. خیر چھوڑو ان باتوں کو, تم تو کافی حسین لگ رہی ہو. دیکھو پھر میجر بہرام نے تمہاری دیرینہ خواہش بھی پوری کر ہی دی. تمہیں اپنی بیوی بنا کر کیسے اپنے کمرے میں لے آیا, اور کچھ دیر بعد اس رشتے پر تمہارے ساتھ میری پرائیویٹ جنگ بھی چھڑنے والی ہے. بتاؤ, تیار ہو نا میرے ساتھ اس کمرے میں جنگ لڑنے کے لیے؟ وہ اسے تنگ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا, مگر مناہل کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے. اپنی جیب سے خوبصورت مخملی ڈبیا نکال کر اس نے سونے کی ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی. مزید خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا, اسی لیے وہ آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی جیولری اتارنے لگا. معائنے کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے پہلے گھونگھٹ سے آزاد کر چکا تھا. پھر جیولری سے وہ چپ چاپ بیٹھی شرماتی رہی, مگر جیسے ہی اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لا کر اپنی ناک اس کی گردن کے قریب کرنے لگا تو وہ تھوڑی سی کسمسائی تھی. کہنے لگی, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں ماں بن گئی تو؟ اس کے منہ سے ایک دم سے یہ بات سن کر میجر بہرام نے ماتھے پر بل ڈالے اور پھر اگلے ہی پل کہنے لگا, ابھی تو میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا. صرف ہاتھ لگانے سے کوئی ماں نہیں بنتا, بلکہ پورا پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے, تب جا کر ہی تم ماں بنو گی. تو فی الحال تو میں تمہارے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا اور اگلے ہی پل اپنے لبوں سے اس کے نازک لبوں کو چھونے لگا. وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں برسا رہا تھا. وہ جو پہلے خوف کھا رہی تھی, ڈر رہی تھی, اس کے شدت بھرے انداز میں وہ کھلنے لگی تھی. اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں سماتا ہوا محسوس کر رہی تھی. وہ اسے کمر سے پکڑ کر مزید قریب کر چکا تھا, اتنا کہ وہ اس کی گود میں آ کر بیٹھ چکی تھی. ذہن میں ہلچل مچ چکی تھی, دل مچلنے کو بے قرار تھا.
بہرام کے ہاتھ اس کے پورے وجود پر گردش کر رہے تھے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی چولی کی ڈوریاں پوری طرح سے کھول دی کہ تبھی مناہل کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ مرد وہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو پہلی رات عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر کوئی اور پہلی رات ہی بیوی کے ساتھ حق کے زوجیت ادا کر لے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے صرف تعلق قائم کرنے تک ہی پیار ہے، اس کے علاوہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ فوراً خود کو اس سے چھڑا کر کہنے لگی، میجر صاحب آپ مجھ سے محبت نہیں نہ کرتے، آپ نے شادی صرف میرے وجود کو پانے کے لیے کی ہے نا؟ اس کی اس بےعزتی کی بات پر اس نے سرخ ہوتی سرشاری سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنے سال میں نے شادی کیوں نہیں کی؟ صرف اسی لیے کیونکہ مجھے کوئی اپنے مطلب کی لڑکی ہی نہیں ملی۔ پھر تم میری زندگی میں آئی، تم سے محبت ہے، تبھی تو اس وقت میرے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی ہو۔ کیا میجر بہرام تمہیں دل پھینک قسم کا لڑکا لگ رہا ہے؟ وہ پیار سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بولا تو اس کے کاندھے سے جا لگی۔ شاید اس لڑکی کو ابھی وقت دینا چاہیے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے پاس لٹا گیا، پھر اس کے چہرے پر نرم لبوں سے بوسے دینے لگا، کہنے لگا، تم ابھی کیا یہ رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتی؟ مناہل نے نفی میں سر ہلا تو وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سن کر بہرام دھیرے سے مسکرایا، واقعی یہ لڑکی ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر اسے اپنے قریب کر گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تک میجر صاحب کی لاڈلی بیوی نہیں کہے گی میجر بہرام اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اسے یہ کہہ کر اسے اپنے اندر سما چکا تھا۔ مناہل تو یوں تھی جیسے سرشاری میں ہی ڈوب چکی ہو۔ اس نے اپنی چھٹی بڑھوا لی تھی اور مزید 10 دن وہ گھر پر ہی رہا تھا۔ ہلکی پھلکی شرارت دونوں کے بیچ چلتی رہی۔ دھیرے دھیرے مناہل کے دل میں بھی جو ہلکا پھلکا سا ڈر تھا وہ ختم ہونے لگا۔ دونوں ہی محبت میں آگے بڑھ چکے تھے۔ روز گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے، کبھی وہ اسے اس کی امی کے گھر لے آتا۔ کالج بھی شروع ہو چکا تھا اور اس کی ضد یہ تھی کہ میجر صاحب اپنی جیپ میں لینے آئیں گے تو ہی کالج جایا کروں گی۔ اس رات اس نے سوچ لیا تھا کہ اب میجر بہرام کو وہ مزید نہیں تڑ پائے گی بلکہ اپنا آپ میجر بہرام پر نچھاور کر دے گی۔ بڑی محبت سے اس نے اس کمرے کو سجایا تھا۔ آج کی رات وہ میجر بہرام کے نام کر دینا چاہتی تھی۔ وہیں دوسری جانب میجر بہرام سوچ چکا تھا کہ آج وہ اپنی بیوی کو سرپرائز ڈنر کروائے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے پلان کر رکھا تھا، مگر گھر آنے سے پہلے ہی میجر بہرام کو فوری کال آ گئی۔ دوسری طرف سے سینئر آفیسر کی کال الرٹ تھی، کہنے لگے، جلدی کشمیر والے بارڈر پر پہنچو، بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، ہمیں بھی جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ بہرام نے فوراً اپنی جیپ کا رخ پوسٹ کی طرف موڑ دیا تھا۔ اسی وقت اسے ماں کی کال آئی تھی جو اسے گھر آنے کا تو کہہ رہی تھی، مگر وہ انہیں ہڑبڑی میں بتانے لگا، اماں دشمن نے حملہ کر دیا ہے، اسی لیے میں نہیں جانتا میں گھر کب آؤں گا، بس آپ اپنا اور مناہل کا اور بابا کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا۔ کمرے میں خود کو سجا سوار کر بیٹھی مناہل نے جب یہ شور سنا تو فوراً باہر نکل آئی، کہنے لگی کہ کیا ہوا آنٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا دعا کرو، دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور بہرام فوراً بارڈر پر چلا گیا ہے۔ مناہل کا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا تھا محبت کیا ہوتی ہے۔ ہر وقت دماغ میں یہ ڈر کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ فوراً چہرہ دھو کر وضو کر کے وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ تلاوت کر رہی تھی تو کبھی نوافل پڑھنے لگی تھی۔ مسلسل بہرام کے نمبر پر کال کر رہی تھی، مگر بہرام اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ آخرکار اس نے اس کی کال اٹھا بھی لی تھی۔ مناہل نے بڑی مشکل سے اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے کہا تھا، بہرام آپ نے کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ مگر وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، مناہل تم ایک میجر کی بیوی ہو، سمجھ میں آیا، اور ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر چلتے ہیں۔ خود کو اتنا کمزور مت کرو ورنہ میں بھی کمزور ہو جاؤں گا۔ میری طاقت بنو، میری کمزوری نہیں۔ مجھے حوصلہ دو اور خود بھی حوصلے میں رہو۔ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں مگر زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بس یہی کہوں گا، اپنا اور میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دھماکے کی آواز سن کر مناہل کی چیخ نکلی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بہرام آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بہرام آپ بول کیوں نہیں رہے؟ بہرام! مگر کال کٹ چکی تھی۔
وہ خود چیختی ہوئی گھر سے دیوانہ وار باہر نکلی تھی۔ ڈرائیونگ اسے آتی تھی، گھر میں کھڑی کار اس نے جلدی سے چلا دی۔ اسے یوں دیوانہ وار باہر جاتے دیکھ کر شگفتہ بیگم بھی پریشان ہوئی تھی، مگر وہ تو غصے سے روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ بہرام، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہی ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پوری سپیڈ کے ساتھ اس مقام پر جا رہی تھی جہاں پر بہرام نے اپنی ڈیوٹی کا بتایا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ڈرائیونگ کر کے وہاں پر پہنچی تھی، مگر آگے جانے سے اسے روک دیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر چکی تھی جب فوجی اہلکار اسے کہنے لگا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی، دشمن نے حملہ کر رکھا ہے۔ مگر وہ بہرام سے ملنے کی ضد کرتی ہوئی ایک فوجی اہلکار کو دھکا دے کر آگے بڑھ گئی تھی کہ تبھی ایک اور میزائل فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا، جسے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیا تھا۔ میزائل کے ٹکڑے آ کر اس سے کچھ دوری پر گرے تھے، وہ بھی گھبرا کر زمین پر گری تھی کہ تبھی ایک فوجی کہنے لگا کہ اس چیک پوسٹ پر میجر بہرام کی ڈیوٹی تھی اور ہمیں لگتا ہے کہ اس حملے میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مناہل چلانے لگی کہ نہیں میجر صاحب، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دیتی کہ مجھ سے میری زندگی چھینے۔ کیوں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں، اور اس میں بچے اور مجھ سے کئی لڑکی ماؤں بہنوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ہماری خوشیاں چھین لی جاتی ہیں؟ میں تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ میجر صاحب، خدارا ایسا مت کیجیے، واپس لوٹ آئیے۔ وہ چیخ چیخ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور پھر وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، اس کے پاس اس کی ماں اور ساس موجود تھیں اور دونوں ہی رو رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی ساس کے گلے لگ گئی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہاں ہے بہرام، مجھے بہرام سے ملنا ہے۔ وہ اسے ہوش دلاتے ہوئے کہنے لگی بیٹا دعا کرو کہ بہرام ٹھیک ہو، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں پر ہے۔ مناہل کہنے لگی میرا دل کہتا ہے کہ بہرام ٹھیک ہوگا۔ مناہل تو بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ 4 دن تک وہ سولی پر لٹکتی رہی جب یہ خبر آئی کہ کشمیر کی طرف آنے والے ایک رافیل طیارے کو گرا دیا گیا ہے، اور گرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میجر بہرام ہے۔ اس کے بعد جواد صاحب کو کال آئی تھی کہ میجر بہرام زخمی حالت میں ہمیں چٹانوں کے پاس سے ملے ہیں، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری اور دشمن کو زیر کر کے رکھ دیا۔ جب تک سیز فائر کا اعلان نہ ہو گیا میجر بہرام نے ہمت نہ ہاری اور اس کے بعد ہی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ سب گھر والے تو اسپتال کی طرف بھاگے تھے، ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا کہ میجر بہرام نے بہادری کا مظاہرہ کیا، جبکہ مناہل تو محبت کے اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ کمرے میں آئی اور سو رہے بہرام کے قدموں کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر بہرام کے پیروں سے لگا ہوا تھا۔ جب اپنے پاؤں پر نمی محسوس کر کے بہرام کی آنکھ کھلی تھی، اسے یوں روتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ بازو، گردن اور اس کی ٹانگوں پر زخم تھے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے سینے سے لگ چکی تھی اور وہ اسے روتے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ پاگل لڑکی، ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہاں ایک پل کو مجھے لگا کہ جیسے میری جان اس وطن پر قربان ہونے والی ہے، لیکن پھر تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ مجھے لگا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری شرارتی بیوی کے چہرے کی ہنسی سمٹ جائے گی، شاید تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مجھے واپس بھیج دیا۔ 2 دن تک اسپتال میں رہنے کے بعد بہرام کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور باقاعدہ ڈھول دھماکوں، آتش بازی اور پروٹوکول کے ساتھ اسے گھر روانہ کیا گیا تھا۔ گھر میں تو جیسے پورا شہر ہی مبارکباد دینے کے لیے امڑ آیا تھا۔ کہیں رات کو جا کر وہ مناہل کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا۔ وہ اس کے زخموں کو خود صاف کر رہی تھی اور ساتھ اسے بارڈر پر ہونے والے جنگ کے قصے بھی سن رہی تھی۔ ایک دم سے مناہل کی یہ حالت اور عمر سے بڑی سوچ دیکھ کر میجر بہرام اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اسے سمجھانے لگا اور یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے تو تم ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو، تمہارا مسکرانا، چہچہانا میری زندگی میں نئے رنگ بھر دیتا ہے۔ اب بس بھی کرو، ٹھیک ہوں میں۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی اور پھر کچھ یاد آتے ہی فوراً آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ایک دم اسے مکہ مار گئی اور کہنے لگی جانتے ہیں آپ، میں نے سہاگ رات کی پوری پلاننگ بنا رکھی ہوئی تھی، کمرے کو سجایا ہوا تھا اور خود بھی دلہن بنی ہوئی تھی، مگر آپ چلے گئے بارڈر پر گولیاں چلانے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا اور کہنے لگا ارے میری جان، بس کچھ روز صبر کرو،
ویسے میجر بہرام میں ابھی بھی اتنی جان تو ہے کہ وہ اپنی پیاری سی جان کی جان نکال سکے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، مگر اسے پھر سے چٹکی کاٹ چکی تھی کہ نہیں، بالکل چپ رہیں، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے، خبردار جو رومانس کا نام بھی لیا تھا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے باتیں کرتے وہ نیند کی وادیوں میں